الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر 40 اور آیت نمبر ہے 144۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ قد نرى، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا وجہک فی السماء، آپ کا چہرہ بار بار اٹھ رہا ہے آسمان کی طرف، تقلبا بار بار اٹھنا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ان قریب ہم بدل دیں گے آپ کے قبلے کو، ترضاها جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سو پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پھیر لو اپنا چہرہ اسی کی طرف، مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے، عَمَّا يَعْمَلُونَ، ان تمام باتوں سے، ان تمام کاموں سے جو وہ کر رہے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، نبی علیہ السلام کو کعبۃ اللہ بڑا پسند تھا، بیت اللہ بڑا پسند تھا۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ کے دل کی یہ خواہش تھی کہ بیت اللہ جو ہے وہ قبلہ بنا دیا جائے، اور اسی لیے نبی علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھاتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اے اللہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے، اے اللہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے۔ 16 یا 17 ماہ بعد اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو بدلنے کا حکم دے دیا، اور پہلی نماز جو نبی علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی وہ عصر کی نماز تھی۔ بعض نے مغرب کی نماز بھی لکھا ہے، لیکن عصر کی نماز تھی جو آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی۔ پھر اس حوالے سے ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، کعبۃ اللہ تبدیل ہو چکا تھا، پھر وہ اپنی بستی میں گیا تو وہاں لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، وہ رکوع کی حالت میں تھے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں ابھی نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں، آپ نے قبلہ بدل لیا۔ تو ان لوگوں نے رکوع کی حالت میں ہی اپنا قبلہ جو ہے وہ بدل لیا۔ محترم بھائیو، اس سے ہمیں چند اسباق ملتے ہیں۔ پہلا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام 16 یا 17 ماہ دعا کرتے رہے، حالانکہ آپ کی ذات وہ ذات تھی کہ آپ ہاتھ اٹھاتے تھے فوراً قبولیت ہو جاتی تھی، مستجاب الدعوات تھے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، لیکن نبی علیہ السلام 16-17 ماہ دعا کرتے رہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم 1 ہفتہ 2 ہفتہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ہم کہتے ہیں یار میری تو دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ تو انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت سے دعا انسان مانگتا رہے۔ دوسرا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام نے دوران نماز قبلہ بدلا ہے۔ اب آپ یوں سمجھ لیں جیسے ادھر کو منہ ہے تو دوران نماز ہی آپ نے ادھر کو منہ کرنا ہے۔
تو کتنی حرکت کی انہوں نے، ان کی نماز خراب نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاں موبائل پہ بیل آتی رہتی ہے، لوگ اس کو بند نہیں کرتے کہ کہیں میری نماز خراب ہو جائے گی۔ اس بیل کی وجہ سے کتنے لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہے، ہمیں وہ پرواہ نہیں ہے۔ میں نے ہاتھ ڈال کر اگر بیل بند کر لی نا تو میری نماز خراب ہو جائے گی، تو بیل کی آواز سے کتنوں کی نماز خراب ہو رہی ہے۔ تو اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نماز میں موبائل ویسے ہی سائلنٹ لانا چاہیے، اس کی آواز بند کرنی چاہیے، لیکن اگر کھولی بھی ہو دوران نماز اگر فون آ جائے تو انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسے بند کر دے، کیونکہ اس بیل کی وجہ سے کتنے لوگوں کی نماز جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے تو دوران نماز اپنا قبلہ بدلا تھا، اور پھر یہ ایک مشکل کام تھا۔ دیکھیں ہم یہاں اگر رکوع کر لیں نا تو رکوع کی حالت میں چلنا بہت مشکل ہے، آپ تجربہ کر لیں، بہت مشکل ہے، ہم سے چلا نہیں جائے گا۔ لیکن وہ صحابہ کرام تھے، اللہ کا حکم ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہو گیا، انہوں نے یہ نہیں کہا اب ہم رکوع سے کھڑے ہو کر نا پھر ہم اپنا قبلہ بدلیں گے، رکوع کی حالت میں چلے، یعنی پہلے انہوں نے منہ ادھر کیا ہوا تھا جنوب کی طرف، پھر انہوں نے ادھر کو منہ کیا، سارے گھوم گئے اس طرح کر کے، شمال کی طرف انہوں نے بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ منہ کیا، اور انہوں نے اپنی نماز جو ہے وہ جاری رکھی۔ تو بہرحال یہ شوق کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہاں یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے کہ قبلہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بدلا، بیت المقدس ہی رہتا، بیت اللہ کیوں بنا دیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیت سے امامت کا منصب کھینچ لیا تھا۔ مسلمانوں سے پہلے دنیا میں یہودیت راج تھی، یہودیت کی امامت چلتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے جب یہودیت سے امامت کا منصب کھینچا، ہٹایا ان کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور امت محمدیہ کو بنا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیت کی تمام روایات بھی مسلمانوں کو یہودیوں کی تمام روایات سے الگ کر دیا۔ اب مسلمانوں کی روایات الگ ہیں، یہودیوں کی روایات الگ ہیں۔ اگر بیت المقدس ہی قبلہ رہتا تو یہودیوں نے کہنا تھا لاؤ جی قبلہ تو انہوں نے ہمارا ہی لیا نا، تو یہ انہوں نے باتیں کرنی تھی، قبلہ تو ہمارا لیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قبلہ بھی الگ کر دیا، اور ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے ہر کام کی مخالفت کرتے تھے، اور ہمیں حکم بھی دیا ہے، فرمایا یہودیوں کے ہر کام کی مخالفت کرو۔ یہ اب ہماری بدقسمتی آپ سمجھ لیں کہ آج کے زمانے میں ہم سارے کام یہودیوں والے کرتے ہیں۔ جو پیچھے ہم نے کتنے پہلے اس بارے میں کتنے کام ان کے پڑھے، فراڈ ان کا پڑھا، دھوکہ ان کا پڑھا، کس طرح دھوکہ دہی سے وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، کیا کیا کام کرتے تھے، انبیاء کرام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، قرآن اپنی تورات میں انہوں نے تحریف کیسے کی۔ آج وہ سارے کام مسلمان کر رہے ہیں، ہم تو کاروبار بھی وہ کر رہے ہیں جو یہودیوں نے ہمیں دیا۔ تقریباً آج کے دور کا آن لائن کاروبار زیادہ حصہ یہودیوں کا ہی ہے، اور آج ہم ان کا دیا ہوا کاروبار کر رہے ہیں، آج ہم ان کا دیا ہوا کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ آج کل بڑا چل رہا ہے KFC، یہ ساری یہودیوں کی ہے۔ تو یہودیوں کا دیا ہوا ہم کھا رہے ہیں، یہودیوں کو دیا ہوا ہم کاروبار کر رہے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مخالفت کا ہمیں حکم دیا۔ تو انسان حد الامکان بچنے کی کوشش کرے کہ وہ یہودیوں کا دیا ہوا کوئی بھی چیز ہو اس سے انسان بچنے کی کوشش کرے۔ تو بہرحال فرمایا قد نری تقلب وجهک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ جو اٹھ رہا ہے آسمان کی طرف، فلنولینک قبلۃ ترضاها، ان قریب ہم آپ کا چہرہ بدل دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں، یعنی بیت اللہ کی طرف۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تو جہاں بھی تم ہو اپنا چہرہ پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک یہ جو یہودی ہیں نا اہل کتاب، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ان کو پتہ ہے کہ یہ بیت اللہ کا بدل جانا، قبلہ بدل جانا یہ حق بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا کہ جب بیت اللہ بدل لیا نا، اب یہودیوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، مسلمان جو نئے ہونے والے تھے نا، دلوں میں شیطان خیال ڈال ہی دیتا ہے کہ یار تم نے تو اپنا قبلہ ہی بدل لیا، اپنا قبلہ ہی بدل لیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دینے کے لیے فرمایا انہ الحق من ربہم، اللہ جانتا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ سچ بات کیا ہے، اس لیے تم نے اللہ کا حکم سمجھ کر قبلہ بدلنا ہے، ان لوگوں کی باتوں میں آ کر پریشان نہیں ہونا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، صحابہ اکرام کو حکم ہے، اور ہمارے لیے بھی حکم ہے، آپ اللہ کا حکم سمجھ کر دین کا کام کریں۔ آپ کے جو مخالفین ہیں انہوں نے تو مخالفت کرنی ہی کرنی، تو کسی کی مخالفت کی خاطر انسان دین کا راستہ نہ چھوڑے، حق کا راستہ نہ چھوڑے۔ تو فرمایا تم حق پر ہو، انہ الحق من ربہم، تم حق پر ہو، اپنا حق کا راستہ نہ چھوڑو، اور یہ بھی جانتے ہیں لیعلمون، یہ یہودی بھی جانتے ہیں کہ تم حق پر ہو، تو انسان کو حق کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اپنا چہرہ
مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ یہاں کچھ مسائل ہیں سمجھنے والے ہیں۔ آدمی اگر سفر میں ہو قبلے کے متعلق، اور قرآن تو کہتا ہے کہ جہاں بھی ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ آدمی اگر سفر میں ہو تو سفر میں نماز اس کا پڑھنا، سفر میں ہم نمازیں دو طرح کی پڑھتے ہیں، ایک تو ہم نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، سنتیں وغیرہ نوافل پڑھتے ہیں، اور ایک ہم فرائض پڑھتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے نفلی نماز کی تو وہ ہم حالت سفر میں سواری پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی سواری کا رخ ایک دفعہ بیت اللہ کی طرف کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نماز پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد آپ کی سواری کا رخ چینج بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ اسی طرح حالت جنگ میں بیت اللہ کی طرف منہ کرنا اگر ممکن نہیں ہے تو آپ دوسری طرف منہ کر سکتے ہیں۔ جس طرح انڈیا ہمارے ہاں مشرق میں ہے، اور اگر جنگ ہوتی ہے بیت اللہ تو مغرب میں ہے۔ اب یہ حالت جنگ ہے، اب بیت اللہ بالکل مخالف سمت میں ہے دشمن کی، تو آپ دشمنوں کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح آپ اگر کہیں جاتے ہیں بطور مہمان کے، کہیں چلے گئے، آپ کو قبلے کا پتہ نہیں چل رہا، نماز کا بھی وقت ہے، قبلے کا پتہ نہیں چل رہا، منہ کس طرف کرنا ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ حتی الامکان کوشش کریں گے بیت اللہ کا رخ معلوم کرنے کی، اور پھر اپنی طرف سے انسان سورج کا دیکھ کر حساب لگا لیتا ہے۔ حتی الامکان کوشش کریں گے بیت اللہ کو معلوم کرنے کی، اور معلوم کرنے کے بعد پھر اس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ لیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگرچہ بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے غلط سمت منہ کر لیا تھا، لیکن اگر آپ نے کوشش کی ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس کی دلیل ایک تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اور پیچھے ہم ایک آیت پڑھ کے آئے ہیں 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا تھا مشرق اور مغرب اللہ کی ہے، جہاں بھی منہ کرو اللہ تمہارے سامنے ہے۔ لیکن اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ آپ نے کوشش کی ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوشش ہی نہیں کی، آپ کسی کے گھر میں مہمان جاتے ہیں، گھر میں خواتین نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، آپ کسی سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، اپنی طرف سے جدھر کو مرضی منہ کیا نماز پڑھ لی، کسی سے پوچھا بھی نہیں بھی قبلہ کدھر ہے، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ قبلہ رکن ہے، آپ اس کو یوں سمجھ لیں جیسے نماز کا ایک رکن ہے۔ ہم قیام کرتے ہیں نا، قیام ایک رکن ہے، پورا رکوع ایک رکن ہے، ٹھیک ہے نا، سجدہ ایک رکن ہے۔ اب جو بندہ سجدہ نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی وہ رکعت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو قبلے کی سمت منہ نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ نے کسی سے پوچھا ہی نہیں ہے، آپ نے کوشش ہی نہیں کی قبلہ معلوم کرنے کی، بغیر کوشش کے آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے نماز بغیر قبلہ کی طرف پڑھی ہے، تو آپ کی وہ نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ نے کوشش پوری کی ہو، کوشش کرنے کے بعد آپ نے متعین کر کے بھی یار ادھر مجھے لگتا ہے ادھر ہی قبلہ تھا، تو آپ نے نماز پڑھ لی ہے، پھر آپ کی وہ نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر انسان کے نظروں کے سامنے قبلہ ہے، مسجد حرام میں بندہ چلے جاتا ہے، پھر تو عین قبلے کی طرف منہ کرنا لازم ہے۔ لیکن جس طرح ہم اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے قبلہ نہیں ہے، ہم دور بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ قبلے کی جہت منہ کر لیں۔ اب ہمارے ہاں قبلہ مغرب میں ہے، آپ مغرب کی جہت میں منہ کر کے نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلہ، مشرق اور مغرب کے درمیان جو بھی ہے قبلہ ہے۔ اب مکہ ادھر تھا، مدینہ جنوب کی طرف تھا، اب مدینے سے قبلہ شمال کی طرف تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ مشرق اور مغرب کے درمیان جو بھی ہے قبلہ ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ عین بیت اللہ کی طرف منہ کرو کہ نماز ہوگی، تھوڑا بہت اگر ٹیڑھا بھی ہو جائے لیکن سمت وہ قبلے والی ہو تو نماز ہو جائے گی۔ اب صحابہ کرام کے لیے مشرق اور مغرب تھا، مدینے والوں کے لیے، ہمارے لیے شمال اور جنوب ہے۔ شمال اور جنوب کے درمیان جو بھی ہمارا سمت ہے نا، اس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی جب ہم یہ مشرق مغرب شمال جنوب نکالتے ہیں تو اس میں ہم دو قسمیں بنا لیتے ہیں اس کی۔ مثال کے طور پر اگر ہمارا مغرب ہے تو ایک ہماری شمال مغرب ہے، ایک ہماری جنوب مغرب ہے، یعنی جو مغرب کی طرف ایک تو عین سمت مغرب کی ہے، اور ایک اس کا تھوڑا سا حصہ شمال سے لے لیا اور آدھا حصہ ہم نے جنوب سے لیتے ہیں، تو وہ جو شمال مغرب شمال جنوب مغرب ہے اس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہماری نماز ہو جائے گی۔ تو عین قبلہ نہ بھی سامنے ہو، تھوڑا بہت دائیں بائیں بھی ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے تحت کہ ما بین المشرق والمغرب قبلہ، مشرق اور مغرب کے درمیان جو بھی ہے وہ قبلہ ہے، وہ مدینے والوں کے لیے تھا، اور ہمارے لیے ہے ما بین الشمال والجنوب، شمال اور جنوب کے درمیان جو بھی ہے وہ ہمارے لیے
قبلہ ہے۔ لیکن اگر مسجد حرام میں انسان موجود ہو، پھر وہ جو کعبہ ہے نا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا لازم ہے، اس سے تھوڑا سا بھی منہ پھیریں گے نماز نہیں ہوگی، اس کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ اب رہا فرضی نماز، محترم بھائیو فرضی نماز پہلی بات تو یاد رکھ لیں سواری پر ہوتی نہیں ہے، فرضی نماز سواری پر نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ کو مجبوری بن جائے تو پھر مثال کے طور پر اگر آپ ٹرین پر ہیں، ویسے تو ٹرینیں بھی رک جاتی ہیں 8-10 گھنٹے بعد ٹرین بھی رکی جاتی ہے، لیکن اگر ٹرین نہیں رکتی تو پھر آپ ٹرین میں فرضی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ قبلے کا تعین کریں اور نماز پڑھیں۔ اسی طرح بحری جہاز وہ ایک لمبا سفر ہوتا ہے، مہینوں کا بھی سفر ہوتا ہے، تو اس میں آپ نماز فرضی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے اور وقت میں پڑھنا ضروری ہے۔ سفری حالت میں وقت 3 وقت ہیں، ہم مقیم حالت میں 5 وقت ہوتے ہیں نماز کے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ سفر میں 3 وقت ہوتے ہیں، فجر کا، ظہر، عصر کا اکٹھا ہو جاتا ہے، مغرب عشاء کا اکٹھا ہو جاتا ہے، 3 وقت ہے۔ اگر ان 3 وقت میں بھی سواری ہماری کہیں بھی نہیں رکتی تو پھر ہم سواری میں مجبوری کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، ورنہ سواری پہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح ہوائی جہاز ہوتا ہے، آدمی اس میں سفر کر رہا ہے، اگر تو فلائٹ لمبی ہے، امریکہ کی، کینیڈا کی فلائٹ ہے، 18-16 گھنٹے کی فلائٹ ہے، پھر تو نماز اگر فوت ہونے کا خدشہ ہے تو پھر تو آدمی اس ہوائی جہاز میں وہاں مسلح بھی ہوتا ہے، وہاں پہ نماز آدمی پڑھ سکتا ہے۔ ورنہ آدمی کوشش یہی کرے اگر موقع مل جائے تو آدمی سواری سے اتر کر جو ہے وہ نماز پڑھے۔ ہمارے ہاں جو عام لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے کاروں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، فرضی نماز، پھر نفلی تو آپ پڑھ سکتے ہیں، فرضی نماز لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ درست عمل نہیں ہے، اس کی کوئی بھی دلیل حدیث سے ہمیں نہیں ملتی۔ اس لیے ہمیں فرضی نمازیں جو ہیں وہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم سواری پر نہ پڑھیں۔ ہاں نوافل آدمی پڑھ سکتا ہے بحالت مجبوری، نماز فوت ہونے کا خدشہ ہو اور گاڑی رک بھی نہیں سکتی۔ ایک تو ہے آپ کی اپنی گاڑی، آپ روک سکتے ہیں، ایک آپ اس گاڑی میں بیٹھے ہیں جو آپ روک نہیں سکتے، تو پھر بحالت مجبوری آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ فرضی نماز جو ہے وہ سواری پر پڑھنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔